السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا کہانی والا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جو کہانی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ایک گھر کے بارے میں ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں پر آپ کو آپ کے گھر کے افراد کے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو۔ آپ کو یوں لگے جیسے آپ کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی رہتا ہے، اور ایک ایک کر کے سب افراد پر وہ اپنی موجودگی ظاہر کرنا شروع کر دے، تو ایسے حالات میں اس گھر میں رہنا کیسا ہوگا۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جو کہ ایک سچی کہانی ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں رہتی تھی۔ ہمارا گھر پرانا تھا، 2 کمرے اور کھلی چھت تھی۔ اس گھر میں صرف 3 لوگ رہتے تھے، میں، میرا چھوٹا بھائی علی اور ہماری امی۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب ہم نے چھت پر کسی کی موجودگی کا احساس محسوس کیا۔ وہ ایک بچے کی موجودگی کا احساس تھا۔ وہ بچہ 5-6 سال کا ہوگا۔ ہم گرمیوں کی رات میں چھت پر سویا کرتے تھے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں اکثر کچھ لوگ صحن میں سویا کرتے ہیں، تو ہمارے سر، کیونکہ ہمارا گھر چھوٹا تھا اور ہم بھی چھت پہ سوتے تھے، ہماری چھت پہ 3 چارپائیاں ہوتی تھیں اور ہم چھت پہ سویا کرتے تھے۔ ایک رات اچانک جب میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہو۔ میں نے نظر انداز کیا، لیکن ان باتوں کی آواز بڑھتی گئی۔ میں تھوڑا سا ڈری، لیکن میں نے لیٹے لیٹے گردن اٹھا کر دیکھا تو میں دیکھتی ہوں کہ علی، جو کہ میرا بھائی، اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سر والی سائڈ پر ایک بچہ چارپائی کے ساتھ کھڑا تھا، اور وہ میرے بھائی سے باتیں کر رہا تھا، اور میرا بھائی بھی اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ان کی باتیں مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھیں، بس بھاری اور عجیب آوازیں تھیں۔ میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ مجھے تھوڑا سکون محسوس ہوا کہ وہ بچہ اب میرے بھائی کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ میری امی کے پاس تھا۔ وہ میری امی کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور میری امی کے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میری امی بالکل بے خبر سو رہی تھیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز جیسے تھم گئی ہو۔ میں چادر میں چھپ گئی اور بس کلمہ پڑھنے لگی، اور میں پھر دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ کہیں میری چیخ نہ نکل جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز سے وہ بچہ میری امی کو نقصان پہنچا دے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی مخلوق بچہ تو نہیں ہوتی، وہ جنات ہی ہوتے ہیں۔ صبح سب ٹھیک تھا، امی بھی ٹھیک تھیں۔ میں نے علی سے پوچھا، کل رات کس سے بات کر رہے تھے؟ علی نے بس اتنا کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ امی کے پاس رہے گا۔ اس دن دم درود کروایا۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ بچہ، یہ چیزیں، یہ سب کچھ اور مخلوق ہے جس کا آپ کے گھر میں بسیرا ہے۔ ایک دن وہ بچہ ہمارے گھر میں کمرے میں صوفے پر موجود تھا۔ اب اس کی موجودگی کا احساس ہم سب کو ہونے لگا تھا۔ میرا بھائی
اکثر اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ہم ڈر جاتے تھے اور اس کو منع بھی نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن صوفے پر ہمیں ایک سایہ نما چیز کا احساس ہوا اور میرا بھائی اسی سایہ نما چیز سے باتیں کر رہا تھا، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ جب اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا تو ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، وہ کوئی اور ہی زبان ہوتی تھی۔ اور پھر میرا بھائی باتیں کرتے کرتے اس کے ساتھ اکثر غنودگی کی حالت میں چلا جاتا اور پھر سو جاتا، اور جب کچھ ٹائم بعد اٹھتا تو پھر بالکل نارمل ہو جاتا اور اسے کچھ یاد نہ رہتا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہو جو کہ ایسی کہانیاں پسند کرتا ہو تو اس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی اگلی ایسی سچی اور ڈراؤنی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے۔